محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک موضوع کے جو ہمارے عام طور سے گفتگو کا حصہ نہیں ہوتا، آج اس پر مختصر سی گفتگو کریں گے۔ دوستو، ڈپریشن، انگزائٹی، ذہنی دباؤ، یہ ایک عام مسئلہ ہے سوسائٹی کے اندر، اور فی زمانہ یہ کہنا کہ کوئی شخص اس سے مکمل طور سے جو ہے وہ فری ہے، یعنی اس کو کوئی ٹینشن یا انگزائٹی نہیں ہے، یا اس کو کوئی ڈپریشن یا ذہنی تناؤ کا وہ شکار نہیں ہے، ایسا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ کسی بھی طبقے کے اندر دیکھ لیں، یعنی اس کا تعلق دولت سے بھی نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دولت مند ہے تو وہ ذہنی تناؤ کا یا ذہنی دباؤ کا، انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہیں۔ حتیٰ کہ فی زمانہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ میں ہے، یورپ میں ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ذہنی دباؤ، انگزائٹی یا ڈپریشنز کا جو ہے وہ شکار نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایسی بات نہیں۔ یہ جو موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسی چیز ہے، بیماری کہہ لے، جو بھی کہہ لے، کہ یہ فی زمانہ تقریباً ہر طبقے کے اندر وافر مقدار میں لوگ اس کا شکار ہیں۔ حتیٰ کہ بچے بھی اس کا شکار ہے، بڑے بھی اس کا شکار ہے، خواتین مردوں کا یکساں مسئلہ ہے، ایک انگزائٹی اور ڈپریشن اور ایک انسیکیورٹی وہ فیل کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر، خصوصاً طور سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، آج یہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ میرے دوستو، یہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے نا جی، پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ یہ واقعی انگزائٹی اور ڈپریشن ہے یا کوئی حقیقی مسئلہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل مختلف ہیں۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حقیقتاً کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر آپ بے روزگار ہیں، اور آپ کا یا آپ کی روزگار ہے بھی لیکن اس کا جو آمدن ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، اور حقیقی مسائل ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ حل نہیں کر پاتے، یا مثال کے طور پر آپ کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، یا آپ اپنی خوراک کی، اپنے بچوں کی خوراک کی یا تعلیم کی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے، یا خدا نخواستہ کوئی اور جو حقیقت لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی اس قسم کا جو مسئلہ ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی سے نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے، اور اس حقیقی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ حقیقی کوششیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قانون مقرر کیا ہے، انسانوں کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی فہم کے مطابق، اپنی فراست، اپنی تدبر، تدبیر کو اختیار کر کے جو ہے وہ ان مسائل سے نکلنے کی کوشش کرے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بھی اپنے طریقے ہیں کہ وہ بے شک اس میں سے لوگوں کی مدد بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ محنت کر سکتا ہے، وقت دے سکتا ہے، خود کو ڈسپلن کر سکتا ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس حقیقی مسئلے سے اس کو نکالنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی آمدن کم ہے اور آپ کے اخراجات زیادہ ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی بات ہے، یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ ہمیشہ ایک مستقل ایک دباؤ میں رہیں گے، ایک معاشی دباؤ میں رہیں گے، ایک فائنینشیل دباؤ میں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ایموشنل چیزیں جو ہے وہ جڑیں گی۔ مثال کے طور پر ناراضگیاں ہوں گی، خفگیاں پیدا ہوگی، آپ جو ہے وہ ایموشنل طور سے بریک ڈاؤن محسوس کریں گے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ دراصل انگزائٹی اور ڈپریشن کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے کہ جس نے بعد میں انگزائٹی اور ڈپریشن کو جنم دیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو بھی جنم دیا ہے، ایموشنل فیلنگز کو جو ہے متاثر کیا ہے، آپ کی فیملی کے، آپ کے ارد گرد کے، آپ کے دوستوں کو، تمام لوگوں کی فیلنگز کو متاثر کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ایک انگزائٹی اور ڈپریشن کریٹ ہوتی ہے، ایک انسیکیورٹی کریٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ خالصتاً ڈپریشن کا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے، کوئی اور نقطہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ جس انسان کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہو، سب سے پہلے وہ یہ تعین کرے کہ اس کو حقیقتاً میں ڈپریشن اور انگزائٹی ہے یا اس کو کوئی حقیقی مسئلہ ہے۔ یہ میں اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ مجھ کو کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے اس موضوع پر بات کریں، اور خاص کر وہ نوجوان تھے یا جوان تھے، اور ان کو جو ہے یہ مسائل اس سوسائٹی میں فی الوقت جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ کیریئر کے شروع میں ہوتے ہیں، خود کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک طرح سے پاؤ جمانے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے، سوسائٹی ایک طرح سے ان کو وہ کیریئر نہیں دے پا رہی جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ ایسا کریں، خواہ وہ خواتین ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کو بھی فائنینشیل مسائل ہے، فائنینشیل کرنچز ہے،
تو وہ پہلے یہ تعین کرے کہ وہ جو مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ واقعتاً انگزائٹی اور انسیکیورٹی یا ڈپریشن کا ہے، ذہنی تناؤ کا ہے، یا اس ڈپریشن انگزائٹی کے پیچھے کوئی ٹھوس حقیقت اور ٹھوس وجوہات۔ اگر ٹھوس وجوہات اور حقیقتیں ہیں تو یہ ازبز ضروری ہے کہ ان ٹھوس وجوہات کے حل کرنے کے لیے کوششیں کی، اس کے بغیر وہ چیز دور نہیں ہوتی۔ ہاں، اب اگر وہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہے تو اب انگزائٹی اور ڈپریشن کو ہم کیسے ڈیفائن کریں؟ یعنی ایسی چیز کہ جس کے پاس ٹھوس وجہ نہ ہو اور وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے آپ کے ذہن پر وہ مشکل سوار ہو، دراصل یہ ہوتی ہے انگزائٹی، ڈپریشن، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسیکیور فیل کرتا ہے۔ انسیکیورٹی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، تو یہ جب وہ فیلنگ آتی ہے اور اس کے پیچھے اس کو کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو یہ دراصل ڈپریشن اور انگزائٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے یہ سوالات کرتا ہے کہ کیا آپ کی نیند پوری ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی نیند تو میں بالکل مشکل سے جو ہے، یہ جو جوان ہوتے ہیں مشکل سے لوگ ان کو صبح اٹھاتے ہیں، یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ خوراک آپ کی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی خوب ہٹا کٹا ہوں، خوب اچھا خاصا کھاتا پیتا ہوں۔ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا گھر میں، تو ایک عام تو میں یا کوئی ایسی جو ہے نا وہ اونچ نیچ کے علاوہ کوئی بڑا کوئی مسئلہ، کوئی ایسا وجہ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ آپ اس کو لڑائی کہہ سکیں، مخالفت کہہ سکیں، تو ایسا کوئی جو ہے وہ ایڈورسریز آپ کو نہیں ہوتی۔ تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ چپکے سے انگزائٹی یا ڈپریشن کی دوائی لکھ کے آپ کو دے دیتا ہے کہ چلو جو ہے وہ دن میں ایک مرتبہ یا رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ استعمال کر لیا کر۔ دراصل یہ جو خیالات ہے یا یہ جو کیفیت ہے انسان کے اوپر، جس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے، یہ خالی اس کے ذہن کی جو ہے وہ پیداوار ہے۔ دراصل اس کو انگزائٹی اور ڈپریشن کہتے ہیں، اور ذہن اسی چیز کے اگینسٹ جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہ انسان کے ذہن کی خصوصیت ہے، یہ خدا نے بنایا، انسان کا ذہن بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ دنیا کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرے۔ ذہن کا کام صرف اتنا ہے۔ ہم کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ لوگ اپنے ذہن سے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو سمجھ، اس میں ان کو ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے جو آلہ ہے وہ اللہ نے قلب کا بنایا ہے، روح کا بنایا ہے، وہ ایک الگ آلہ ہے۔ لیکن ذہن کا جو آلہ ہے وہ خالصتاً دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ دنیاوی مسائل کو سمجھ کر اس کے لیے طریقہ کار اپنانے کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ ذہن اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس جسم کو اس دنیا میں اس وقت کے آگے جو ہے وہ کیری کر سکے، کامیابی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ تو یہ اگر وہ حقیقی مسئلہ ہوتا تو آپ کا ذہن ڈفرنٹلی ریئیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کو سجاتا ہے کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں آدمی سے کام مانگ لیں، یا فلاں کورس کر لیں، یا فلاں ایجوکیشن میں داخلہ لے لیں، یا یہ فلاں آدمی کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، فلاں آدمی کے ساتھ مزید نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ وہ جو پریکٹیکل مسائل ہوتے ہیں تو ذہن اس کے لیے پریکٹیکل سلوشن جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اگر آپ اس پر بہت عرصے تک عمل نہیں کرتے تو پھر اس سے ڈپریشن اور انگزائٹی بنتا ہے۔ لیکن یہ جو کلاسیکل ڈپریشن اور انگزائٹی ہے وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہوتی، وہ اس کی الگ وجوہات ہے، وہ آپ ذہن کا آپ کا ایک اوور ریئیکشن کرنا ہے کہ جب کوئی ٹھوس وجہ نہ ہو لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ اوور ریئیکٹ کرے اور اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ اہمیت دے۔ یہ خیالات، یہ ناخوشگوار خیالات جو ہے، جو بار بار آپ کے سامنے ابھر کر آتے ہیں، جس کو آپ دفع کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرر رساں ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتے، وہ بار بار مزید مضبوط ہو کر آپ کے سامنے ابھر کر آتے ہیں۔ دراصل یہ انگزائٹی ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ وہ خیالات ہے جس سے انسان جو ہے وہ خود کو چھڑانا چاہتا ہے، اور اس کے ذہن پر اثرات بھی ہے، اس کی انسانی زندگی پر بہت شدید اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تو آپ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی میں کوئی اہم اور بامقصد کام نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اپنی محافل میں آپ جو ہے وہ ایک نارمل انسان کی طرح پیش نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کے ذہن جو ہے وہ ایک شدید تناؤ کا اور دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے، کیا کوئی حقیقی مسئلہ ہے یا صرف ذہنی دباؤ ہے اور ایسے ناخوشگوار خیالات ہے جس سے آپ کو آپ جو ہے وہ اپنا ذہن جو ہے وہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں کریں جو طریقہ اللہ نے دنیا میں مقرر کیا ہے، اور اگر آپ کے ذہنی خلفشار ہے، ذہنی دباؤ ہے اور اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے کہ یہ جو باتیں میں آگے کروں آپ اس کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذہنی دباؤ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔
میرے بھائیوں، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ ذہن کا کام ہے، میرے دوستو یہ جو ذہن ہے، انسانی ذہن، یہ بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ یعنی میں یہ خود سمجھتا ہوں اور یہ سائنسی طور سے سمجھتا ہوں کہ جتنی کائنات وسیع ہے، یعنی کائنات کتنی وسیع ہے کہ بلینز آف ایئرز جو ہے وہ آپ اس میں چلے اور اس کا سرا جو ہے وہ معلوم نہ کر سکے اور اس کے راز جو ہے وہ نہ کھل سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اس کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور پرانے علماء نے اور صوفیاء نے انسان کو عالم صغیر قرار دیا ہے، یعنی اس کو عالم کبیر کہتے ہیں کائنات کو، کہ یہ عالم کبیر ہے، بہت بڑا جو ہے وہ ایک عالم ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ علماء نے، صوفیاء نے، پرانے نے خاص کر انسان کو عالم صغیر قرار دیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا عالم ہے، یعنی یہ جتنے راز اور جتنی وسعت اس تمام کائنات کے اندر موجود ہے، اس سے زیادہ وسعت جو ہے، اس سے زیادہ گہرائی جو ہے، اس سے زیادہ راز جو ہے وہ اس انسان کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور اس کا جو ذہن ہے یہ اس کا مرکز ہے، اس کی جسمانی یا اس کی جو ظاہری اسباب ہے یا جو قوانین ہے، اس کا جو مرکز ہے، سرچشمہ ہے، وہ انسانی ذہن ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ذہن کا استعمال ہے وہ انتہائی کم تر ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی جتنا انٹلیکچوئل ہوتا ہے، جتنا قابل ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ٹینشن اور انگزائٹی جو ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذہن کی صلاحیتوں کو کما حق استعمال نہیں کر پاتا، وہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں دوستوں کو کہ یہ جو نوکریاں ہوتی ہیں، خاص کر ہماری جو سرکاری جو نوکریاں ہوتی ہیں، یہ ایک قسم کی، یہ خود ایک بیماری ہے۔ تو میرے دوست ناراض نہ ہو، سارے سرکاری نوکر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ از خود جو ہے وہ ایک ذہنی بیماری ہے کہ ایک اعلیٰ سے اعلیٰ انٹلیکچوئل ذہن جو ہے وہ 5-10 سال میں، 6 سال میں، 4 سال میں وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ ایک روٹین کے کام سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر پاتا۔ یہ اس کے ذہن کا 0 اشاریہ جو ہے وہ ڈیسیملز میں جو ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے، اور اس کا ذہن ایک وسیع وسعت رکھتا ہے کریٹیوٹی کے لیے، وہ انیشیٹوز کے لیے، وہ انوویشنز کے لیے، وہ تخلیق کے لیے، وہ خدا کے عرفان کے لیے، وہ ایک عظیم کام اور مقصد کے لیے وہ ایک انتہائی صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کا عشر عشیر بھی جو ہے وہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہیں کر پاتے۔ وہ اذہان جو استعمال نہیں ہو پاتے، اور وہ جتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، جتنے قوی ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی ایک، آپ سمجھ لے کہ ایک تخلیق کے پس منظر میں جو ہے وہ ایک الگ دنیا جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور ایسے خیالات جو ہے وہ قائم کرتے ہیں جو کہ انسان کے لیے کیا ہوتے ہیں، وہ پریشان کن ہوتے ہیں۔ اور وہ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی وہ حقیقت میں اپنا وجود نہیں رکھتے۔ میں اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کو اگر ایک خوف لاحق ہے، ایک ان نون خوف ہے کسی ان نون چیز کا، آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں، آپ ڈر محسوس کرتے ہیں، تو اگر وہ حقیقت ہوتا تو آپ کا ذہن جو ہے وہ اس سے ڈرنے کی بجائے اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ لاہ عمل تجویز کرتا، وہ آپ کو بتاتا کہ آپ اپنا گھر کا جو ہے وہ دروازہ لاک کر لیں، یا جو ہے وہ کوئی اور اس طرح کی آپ کسی دوست کی ہیلپ لیں، وہ آپ کو کوئی پریکٹیکل طریقہ تجویز کرتا کہ یہ جو انسیکیورٹی ہے اس کو اس طرح سے آپ نے دور کرنا ہے۔ لیکن وہ آپ کو یہ نہیں تجویز کرتا، آپ اس کو پتہ ہے کہ دروازہ بھی بند ہے، کسی سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے ایک ذہنی کشمکش اور خلفشار میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ڈپریشن کا سائن ہے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بار بار ان خیالات کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کی بڑی جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ آپ اپنے ذہن کو کسی طریقے سے بھی یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، یعنی جتنی اس کی وسعتیں ہیں اور جتنی گہرائیاں ہیں، آپ ڈیسیمل میں بھی، اشاریوں میں بھی جو ہے اس کا استعمال نہیں کر پا رہے۔ تو پہلی بات تو انتہائی جو ضروری ہے وہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ہمیشہ ایک اعلیٰ معیار کی ایک کوالٹی کے کام میں جو ہے اس کو کام میں لائیں۔ اور سب سے جو اعلیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو کوالٹی کا کام ہے، جو سب سے تخلیقی کام ہے، وہ دین کا ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے دین کے کام کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق قائم کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں یا ایسے حضرات ہوتے ہیں جو کہ مشائخ سے یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی سارا سکون جو ہے وہ اس کام میں ہے، یعنی جب میں اس کام میں جڑتا ہوں تو میرے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے
کہ اس کا ذہن جو ہے وہ خود کو ایک اعلیٰ کام، ایک اعلیٰ معیار کے کام کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے، اور وہ پھر اپنا جو صلاحیتیں ہیں وہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ صرف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو جو وہ خیالات دے رہا تھا، آپ کو وہ جو انسیکیورٹی اور ڈپریشن دے رہا تھا، وہ اس سے یکدم جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ان جماعت کے ساتھ جائیں یا اس جماعت کے ساتھ جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اپنا جو ذہن ہے اس کو ایک اعلیٰ معیار کے تخلیقی اور دینی کام ہو تو بہت بہتر ہے کہ اس دینی کام کے ساتھ جوڑیں اور اس کو اپنا مقصد بنائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن کو ایک اعلیٰ مقصد ملے گا، اور وہ اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے اپنی توانائی صرف کرے گا، اور آپ کو جو ناخوشگوار خیالات ہیں اس میں یکدم آپ محسوس کریں گے کہ شدید طور سے جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ وہ نہیں کر پاتے تو کم از کم دنیاوی اعتبار سے کوئی اعلیٰ مقصد جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے اور اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ کوششیں کریں۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگوں نے دنیا کے حصول کو دین کے خلاف قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ دنیا کے حصول کرتے ہیں تو یہ تو اسلام کی بالکل اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ مسلمانوں کو غریب کہنا یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غربت کی زندگی کہنا یا صحابہ کو غربت، یہ نہ وہ سیرت سے واقف ہے، نہ وہ تاریخ سے واقف ہے، نہ وہ ان لوگوں کے مقام سے واقف ہے۔ وہ چونکہ خود ہمارے ہاں جو اکثر مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ غربت میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا تو طریقہ ہی جو ہے وہ غربت میں یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اپنے خود کو جو ہے وہ اس میں اپنے رزق میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وسائل کی فراہمی کے لیے جتنا آپ محنت کرتے ہیں یہ سب عند اللہ جو ہے اس پر اجر جو ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ غالباً امام راضی نے ایک ویڈیو میں نے کہا کہ انہوں نے 10 فرائض گنائے ہیں کہ انسان کی زندگی کے کتنے فرائض ہیں، تو انہوں نے کہا 10 کے 12 فرائض جو ہے وہ انہوں نے گنوائے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے آل اولاد کے لیے جو ہے وہ رزق کی فراہمی کرے، یہ اس کا فرض ہے عند اللہ، یعنی یہ خدا کی جانب سے جو ہے وہ اس پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ جتنا محنت اس کے کرتا ہے خدا اس کے لیے اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ تو اگر آپ دین کے کام میں بھی جڑنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم آپ دنیا کے کاموں میں اچھے اخلاق، دیانت، محنت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے کسی اعلیٰ مقصد کے کام میں جڑے، رزق کے حصول میں جڑے، کسی کریٹو کام میں جڑے، کسی ایسے کام میں جڑے جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، جس سے آپ کے گلی محلے کو فائدہ ہو، کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اپنے ذہن کو اس کام میں جوڑے۔ جب آپ کا ذہن جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے ان کاموں، اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ ذہن کے جو خیالات ہیں، جو کشیدگیاں ہیں، جو ذہنی دباؤ ہے، وہ فوراً سے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ڈھونڈ سکتے دینی یا دنیاوی، تو کم از کم اپنے جو فارغ اوقات ہے اس کو پھر آپ فل کریں، یعنی ایسے اوقات کے جس میں آپ کو یہ خیالات آتے ہیں اس کے لیے کوئی اچھا سا کام ڈھونڈیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کتاب پڑھیں، اور پھر بتا دیتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی دین کی کتاب، آپ دنیا کی کتاب پڑھیں، دین کی کتاب بھی پڑھیں، دنیا کی کتاب بھی پڑھیں، کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے جو ہے وہ آپ کے مزاج کے جو مطابق، یا اس میں جو ہے وہ آپ کوئی لیکچر بیٹھ کر سنیں، یا اس میں کوئی کتاب بیٹھ کر پڑھیں، یا اس کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی کھیل کے لیے مختص کر دیں کہ یہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلوں گا، یا میرا دوست ہے یا رشتہ دار ہے، ہم جو ہے وہ کوئی ایسا فار ایگزامپل کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، کوئی ایسا تخلیق یا یعنی مثبت کام کریں گے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کا وقت جو لغو چیز بھی نہ ہو، جو کہ غیر شرعی یا لایانی بےمانی کام بھی نہ ہو، لیکن وہ ایک ایسا کام ہو کہ جس میں آپ کی ذہنی صلاحیتیں جو ہے وہ صرف ہوتی ہو، اور جتنا آپ اپنی ذہن کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، مشکلات کی اس کو حل کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ کا ذہن جو ہے مزید ترقی کرتا ہے، اس میں نئے نئے خلیات تخلیق ہوتے ہیں، اس میں نئی، یہ میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ذہن واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر سوچ کے ساتھ نیا خلیات تخلیق ہوتا ہے، اور جب وہ خلیات جمع ہوتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے کیپلریز اور رگیں بنتی ہیں جو اس کو بلڈ سپلائی کرتی ہے۔ ورزش کو بھی جو ہے اسی لیے شامل اس میں کرنا چاہیے، یا واک کو، اور یہ سنت بھی ہے کہ واک جو ہے وہ سنت کے اعتبار سے بھی کیا جائے کہ پیدل چلا جائے، تو جتنا آپ واک کرتے ہیں اس سے
وہ ذہن کی جو رگیں ہیں وہ مزید تیزی سے جو ہے وہ بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور جتنا آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں آپ کا ذہن مزید ترقی کرتا ہے اور مزید جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ خاص کر جب آپ نوجوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہ خواتین ہو کے مرد ہو، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو اپنے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کریں۔ یہ سم ہاؤ ایک ایمبیشیس انسان ہے، اور وہ سم ہاؤ جب وہ نوجوانی میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ساری دنیا جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ سمجھتا ہے جیسے وہ دنیا کا ستون ہے، تمام دنیا کا بوجھ بھی اگر اس کے اوپر لاد دیا جائے تو وہ اس کو اکیلے حل کر سکتا ہے، اور اس سے اگر اس کی گائیڈنس نہ ہو تو پھر اس سے وہ ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ پھر سمجھتا ہے کہ میں اپنے ماحول کو ہمیشہ تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی اگر میں دفتر میں ہوں گا اور دفتر میں 20 لوگ ہوں گے تو میں اپنے مزاج کے مطابق ان 20 لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میرے محلے میں 100 لوگ ہیں تو میں اپنے محلے اور اپنے معاشرے کو اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا اعلیٰ معیار کا کام ہے کہ کوئی انسان اتنا دورس اثر رکھتا ہو کہ وہ ایک بڑے سطح پر جو ہے وہ تبدیلی لا سکے، اور وہ تبدیلی بھی وقت کے ساتھ لائی جا سکتی ہے، لوگوں کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، مختصر دورانیہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک جو مسئلہ جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا خاص کر نوجوانوں میں اور جوانوں میں، مرد اور عورتوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سم ہاؤ وہ ماحول جو ہے وہ ان کے مزاج کے مطابق تبدیل ہو جائے، لوگ ان کے مزاج کے مطابق تبدیل ہو جائیں گے، نوکری ان کے مزاج کے مطابق تبدیل، شادی بیاہ کا مسئلہ ان کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں بجائے اس کے کہ اس لوگوں کو اور نظام کو اپنے مطابق تبدیل کروں، وہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں، اب میں لوگوں کے مطابق جو ہے وہ خود کو ایڈجسٹ کروں۔ اگر ہم اس مسئلے کو جتنا جلدی سمجھ لیں اتنا ہی جو ہے وہ ہمیں ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹیز اور انسیکیورٹی سے جو ہے وہ نجات ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ صفائی پسند ہے اور آپ کسی ایسی کمیونٹی میں ہے جو بہت زیادہ صفائی نہیں کرتا، تو آپ پہلے بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دور کرے، اس کو دور کرے، اور وہ مسلسل ایک ذہنی دباؤ جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ کریٹ ہوتا ہے۔ یا اگر آپ فار ایگزامپل ایسا کوئی رسم ہے کوئی گھر میں، یا آپ کے میاں بیوی کے درمیان ہے، یا بھائیوں کے درمیان ہے، یا دوستوں کے درمیان ہے، رشتہ داروں کے درمیان، جو آپ سمجھتے کہ یہ غلط ہے، بے شک آپ سچ پر بھی ہو، لیکن اگر آپ چاہتے یہ ہے کہ چونکہ میں سچ پر ہوں تو یہ سارے لوگ میرے مطابق جو ہے تبدیل ہو جائے، ایسا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے میری صلاح اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس اچھے کام کے لیے کوششیں ضرور کریں، لیکن لوگوں پر جو ہے اس کو انفورس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی اس کے لیے کوشش بھی کریں، اس کے لیے لوگوں سے بات بھی کریں، اس کو صحیح کرنے کی بھی کوشش کریں، لیکن اس میں جو ہے وہ ایسے ڈیفینسو نہ ہو جائے کہ بس اب یہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ایک مت ہے کہ میں اپنے مطابق یہ تمام معاشرہ جو ہے وہ بالکل تبدیل کر دوں گا، یا کم از کم اتنی جلدی تبدیل، یہ ہونا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اسی لیے میری صلاح یہ ہے کہ آپ بے شک کوئی کام غلط ہو رہا ہے، آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تبدیل ہو، اور اس کے مقابلے میں ڈیفینسو ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک ایسی چیز جو کہ آپ کی بھی بات ٹھیک ہے، دوسرے کی بھی بات ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ سے بڑا ہے یا وہ آپ کا سینئر ہے تو پھر کوشش کرے کہ اپنے مزاج کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کرے۔ اس سے جو ہے آپ کے ٹینشن اور انگزائٹیز جو ہے بہت حد تک جو وہ ختم ہو جاتی۔ اور اس میں جو تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں نا میرے پاس، یہ محض خیالات ہوتے ہیں، یعنی یہ ہوا کی لہریں ہیں، دیز آر ساؤنڈ ویوز، اس قسم کی ایک ویوز ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اور آپ کا پورا وجود جو ہے اس کے ساتھ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ان خیالات سے آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ انسان کا ذہن جو ہے اس کی ایک خاصیت اذیت پسندی بھی ہے، وہ اذیت پسند بھی ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو اذیت دینے میں بھی جو ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا تاریخ میں، کتنے ہی لوگ ہیں وہ کتنے اذیتیں جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو دی ہے۔ یہ بھی انسان کے جو ہے وہ ذہن کی ایک کریکٹرسٹکس ہے، خصوصیت ہے کہ یہ جو ذہن ہے یہ انسان کو بھی تکلیف دینے میں ایک قسم کا اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس کا آپ تجربہ کریں، جب آپ ایسے خیالات جو ڈرونے ہو، جو ڈپریشن کے ہو، انگزائٹی کے ہو، دباؤ کے ہو،
جب آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو آپ کا ذہن بار بار آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یار اس کو اہمیت دو، میری بات کو اہمیت دو، اور وہ بات جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ ڈر اور خوف جو ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس سے جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کا ذہن بار بار جو ہے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ نہیں اس بارے میں سوچو، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کی ایڈکشن بھی ہے۔ بے شک آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ایک ذہن کا ایک جو ہے وہ چاہتے ہوئے وہ یہ کام کرتا ہے کہ آپ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے، اور جتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو محسوس کرتا ہے، وہ زیادہ کام پہ محسوس کرتا ہے، اور وہ ایک قسم کی اکمپلشمنٹ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو ذہنی خیالات ہے، آپ نے اس سے لڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو زبردستی ہٹانے یا دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ آپ نے خود کو ریلیکس کرنا ہے۔ وہ ذہنی خیالات آئیں گے اور وہ آپ سے جو ہے وہ ہوتے ہوئے آگے چلے جائیں گے، اور وہ آپ کو زیادہ دباؤ میں نہیں ڈالیں گے، زیادہ آپ کو ڈر محسوس نہیں کروائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس سے لڑیں گے کہ نہیں یہ کیوں ہوگا، یہ کیوں اس طرح ہوگا، اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے کرنا چاہیے، میں کیا کروں، کس سے بات، اگر آپ جتنا اس کو انرجی دیں گے، توانائی دیں گے، وہ جو ذہنی خیالات ہیں وہ مزید قوی ہوتے جاتے ہیں، مزید لوگوں نے دیکھا آپ کو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، لوگوں کی ذہن کی رگیں جو ہے وہ پٹ جاتی ہیں۔ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ تو جتنا آپ اس کو ریسپانس دیتے ہیں، جتنا آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں ان خیالات کو، وہ مزید تگڑے اور قوی ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری پرسنالٹی پہ جو ہے وہ چھا جاتے ہیں، اور آپ بالکل زندہ رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ مردوں کی یہ شدید قسم میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو آسان علاج ہے، اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو میں نے اپنے ایک دوست سے سیکھی، انہوں نے کہا کہ جیسے یہ ایک گلاس ہے، آپ نے یہ اٹھایا ہوا ہے، اب یہ گلاس کو میں کہوں کہ اس طرح سے اٹھائے رکھیں، یہ پریکٹیکل کریں آپ، تو جب تک آپ اس گلاس کو، یہ کوئی مشکل وزن تو نہیں ہے، بہت ہلکی چیز ہے، میں نے اس کو اٹھایا، میں اس سے تھکتا نہیں ہوں، لیکن اگر اس کو 10 منٹ اٹھاؤں گا، 1 گھنٹہ اٹھایا رکھوں گا، 2 گھنٹے اٹھایا، تو آخر کار جو ہے میرا یہ ہاتھ، بے شک یہ بہت ہلکا ہے، لیکن میں جتنے زیادہ دیر اس کو اٹھاؤں گا نا، میں اس کا اپنے جو بوجھ ہے اپنے ہاتھوں پر محسوس کروں گا، میرے ہاتھ کی انرجیز جو ہے وہ ATPs ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا ہاتھ سن ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی مثال ہے کہ وہ بہت ہلکے خیالات ہوتے ہیں، بہت لائٹ قسم کے خیالات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو انرجی دیتے ہیں، آپ اس کو بار بار سوچتے ہیں، بار بار اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو اپنے ذہن سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ تکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن جو ہے وہ تکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی انرجی اور توانائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے میرے دوستو؟ اس کا حل بڑا آسان ہے کہ اب میرا یہ ہاتھ تکنے لگا ہے، تو یہ گلاس جو ہے وہ میں نیچے، یا یہ موبائل فون میں نیچے رکھ دو، اس سے میرے ہاتھ میں جو ہے وہ توانائی واپس آ جائے گی۔ اسی طرح یہ جو ذہنی خیالات ہے، یہ معمولی سی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے، پھر جب آپ اس پہ مزید سوچتے ہیں، اس کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ایسا کیوں کہے گا، فلاں ایسا کیوں کرے گا، میں ایسا کیوں نہیں کروں گا، وہ ادھر، یہ خیالات مزید قوت پاتے ہیں، قوت پاتے ہیں، جتنی قوت پاتے ہیں آپ کا ذہن، اتنی انرجیز جو ہے وہ لوز کرتا ہے، توانائیاں لوز کرتا ہے، اور آخر میں حال یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا ذہن اس سے ہارنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، آخر میں قرآن جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کی رضا میں اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستو، میں نے صوفیاء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے جو نفس مطمئنہ ہے، جو اطمینان نفس ہے، جو روح کا فعل ہے، اس کو جو ہے سکون سے تشبیہ دی ہے کہ یہ سکون ہے کہ جب انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر، اس کے ایمان پر، اس کے دین پر، اپنے نیک عمل پر جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، تو یہ اطمینان پاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ سکون ہے، یہ اطمینان ہے۔ اور جب وہ نفس جو ہے، جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متزلزل سکون ہے، یعنی یہ قوی سکون نہیں ہے، یہ ایک پرماننٹ سکون نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپرری سکون ہے۔ وہ کبھی سکون پاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی سکون پاتا ہے، کبھی پریشانیوں۔ اور ایک لوامہ ہے، جو نفس گناہگار جس کو کہا جاتا ہے کہ جو برائیوں میں مبتلا ہے، ایمان سے دور ہے، نیکی سے دور ہے، ایسا نفس جو ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ عدم سکون سے دوچار ہے۔ یہ جو لوامہ ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ پھر سکون کا عدم ہے کہ اب سکون میں جو ہے وہ مبتلا، سکون سے جو ہے وہ دور ہے۔ تو نفس مطمئنہ یہ سکون کے مترادف ہے، اطمینان کے مترادف ہے، خوشی کے مترادف ہے۔ وہ خدا کے رب ہونے پر راضی ہے، وہ دین کے اسلام ہونے پر راضی ہے، وہ خدا کے اس نظام کے مقرر کرنے پر راضی ہے، وہ اس میں اپنے عمل کرنے پر راضی ہے۔
وہ اس پہ سکون پاتا ہے، یہ اس کا سکون ہے، یہ اطمینان ہے، یہ اس کا نفس مطمئنہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اس سے مطلب ذہنی سکون ہے، دنیاوی مشکلات نہیں ہے۔ دنیاوی مشکلات نبیوں کو بھی آتی ہے، صحابہ کو بھی آتی ہے، ولیوں کو بھی آتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو مشکلات آتی ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے گا، لیکن اس کا دل جو ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ یکسو ہوتا ہے، اطمینان پاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی قسم ہے۔ اور پھر جو ہے وہ نفس امارہ ہے، اور نفس لوامہ ہے کہ نفس امارہ کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی سکون پاتا ہے، کبھی متزلزل ہوتا ہے، کبھی جو ہے اس میں حرج پیدا ہوتا ہے۔ اور لوامہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، اس کے دین سے دور ہے، اس کے اعلیٰ مقصد سے دور ہے، وہ پریشانیوں میں اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے لیے جہنم بنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری چند باتیں جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی، اور آپ اپنے ذہن کو کسی اعلیٰ شرعی اور دینی مقصد کے لیے جو ہے وہ وقف کریں گے، اور دنیا کے کاموں کے لیے بھی وقف کریں گے، مسلمانوں کے لیے وقف کریں، امت کے لیے وقف کریں، اپنے معاشروں کے لیے، دنیا میں بھی خوب محنت کریں، اپنے لیے بھی خوب رزق کمائیں، اور فضولیات میں لایانی اور بے مقصد کاموں سے جو ہے وہ خود کو دور کریں۔ آپ کا ذہن بھی سکون پائے گا، آپ کا کردار بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا، آپ کا ایمان بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا، ہم دنیا میں بھی خوش ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور جو ہے اسی خوشی کے ساتھ، جس طرح اللہ نے کہا کہ ادخلوا فی عبادی وادخلی جنتی، میری بندگی میں تم داخل ہو گئے ہو، اب جنت میں داخل، تو ہم اس کی رضا میں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔